جی اور آج کے دن کی مناسبت سے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اساتذہ بھی موجود ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب, ڈین پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد, چودھری وقار حسین, ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ انویشن ہے پریسٹن یونیورسٹی. اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر احباب ہیں ہمارے اسلام آباد چیمبر کے, سیف الرحمان خان صاحب سابق نائب صدر ہیں, خالد چودھری صاحب سینئر نائب صدر ICCI, وسیم چودھری ممبر ICCI, اور دیگر احباب جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے بتایا آج استاد کا دن ہے, تو آج کے دن کی مناسبت سے میں اس ہال میں موجود تمام ٹیچرز کو اور تمام استادوں کو جنہوں نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں سرو کیا ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہاں میں سلام کرنا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت کو جو پتھروں کو تراش کر ہیرے بنانے کا فن جانتی ہے. اس ہال میں میرے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے. پاکستان بھر میں آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے اسلام آباد چیمبر نے آپ کی بدولت کئی کامیابیاں سمیٹی ہیں. شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ, استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا. میری مراد میرے مینٹور میرے استاد جناب ظفر بختاوری سے ہے. آپ سابق صدر ہیں ICCI کے اور سابق نائب صدر ہیں FPCCI کے. آپ سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ بزنس گروپ کے اور چیئرمین ہیں ڈیوارسن کے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب ظفر بختاوری صاحب. بہت شکریہ شہباز چوہان صاحب, رفیق جاکوانی صاحب, مہتاب حسین صاحب, سردار شبیر صاحب, ہماری کیمسٹ برادری کے طارق سعید صاحب, کیسر مسعود صاحب اور دیگر خواتین و حضرات. مجھے سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہوا ایک وعدہ ایفا کیا ہے. آج میں زندگی میں جو بھی وعدہ کرتا ہوں میری پہچان ہے کہ میں سچ بولتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا. دیانتداری میرا وصف ہے. محنت مجھے وراثت میں ملی ہے اپنے آباء و اجداد سے. تو میں نے کووڈ کے دور میں مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی. دیکھیے یہ ایوارڈ جو ہے نا, یہ مہتاب صاحب کا ایوارڈ نہیں ہے, یہ نہ ہی رفیق جاکوانی کا ایوارڈ ہے, نہ ہی یہ پریمیئر کا ایوارڈ ہے. یہ ایوارڈ ہے پاکستان کے ہر اس شخص کا جو کووڈ کے دوران بیمار تھا, اس کو دوائی چاہیے تھی, اور اس دوائی کی فراہمی میں جس طریقے سے ڈیوارسن نے اپنا ایک کردار ادا کیا, اور ہمارا آج مجھے وہ اپنا فارماسسٹ بھی یاد آ رہا ہے ذیشان, جو اس کووڈ کے دوران اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت دی. اور یہ ہماری ڈیوارسن کی قربانی تھی کہ ہمارا ایک فارماسسٹ جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ تھا. ایسن کی زندگی کی مجھے جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی کووڈ کے دوران, تو ایسن نے مجھے کہا ابو میں نے 3 بندے تیار کیے تھے اپنی زندگی میں فیوچرسٹک پلان میں, تو آج میں اپنے ایک بازو سے محروم ہو گیا. تو اسی طرح سے اس کووڈ کے دوران جن جن لوگوں نے خدمات سر انجام دی اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا, اس میں مہتاب حسین کا نام اسلام آباد کی اس دور کی تاریخ میں آج ہم نے اس تقریب کا انعقاد کر کے اس کو اسلام آباد کی تاریخ میں نقش کر دیا ہے. دیکھیے میرا کوئی مہتاب سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. مہتاب نے اگر اس کووڈ کے دور میں اس امر کو یقینی بنایا کہ کووڈ کی ادویات اور تمام ادویات جو پریمیئر کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں موجود تھی, وہ ایک تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ اسلام آباد کے ہر میڈیکل سٹور پر اویلیبل ہو, اور کوئی بھی مریض جو ہے وہ ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اپنی اس کی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. تو میں سلام پیش کرتا ہوں پریمیئر کی مینجمنٹ کو اور جناب مہتاب حسین صاحب کو کہ انہوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا
اور آج اس تقریب کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے ڈسٹریبیوٹرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادویات کا کام جو ہے یہ ایک انسانی خدمت کا کام ہے. یہ کوئی کاروبار تو ہے ہی ہے, بزنس تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک انسانی خدمت ہے, یہ انسانیت کے لیے ہے, انسانوں کی جان بچانے کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے منصب پر, ایک ایسے کاروبار کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے کہ ہم انسانی جانوں کا تحفظ, ان کی دیکھ بھال, وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈی واٹسن نے اور اسلام آباد کے دیگر کیمسٹ جو ہے انہوں نے ہمیشہ سے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے ادویات کی تصدیق کی اور مسلسل فراہمی میں, اور اس میں ایک سب سے بڑا کردار جو ہے, میں آج یہ بھی بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سردار شبیر احمد نے ایک مثالی خدمات ادا سر انجام دی ہیں, اور انہوں نے اسلام آباد کی جو فارمیسی کا کلچر ہے اس کو چینج کیا ہے, اس کے اندر بہتری لائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا فارمیسی کا نظام پورے ملک کے کسی بھی شہر سے بہتر ہے, اور اس کا اگر کریڈٹ کسی ایک شخص کو جاتا ہے تو وہ سردار شبیر صاحب کو جاتا ہے. ابھی میں تقریب سے پہلے اوپر آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میں سردار شبیر صاحب سے گفتگو کر رہا تھا, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مہتاب صاحب نے کیا کیا کچھ کیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ کنٹینیوٹی تھی, ان کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں کبھی کوئی میڈیسن شارٹ نہیں ہوتی تھی. حالانکہ اس میں اتنے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ڈسٹریبیوٹر ایسے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہ ان کے پاس جو چیزیں جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ شارٹ ہوتی ہیں. وہ شارٹ خود کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ پریمیئر پہ کبھی کوئی دوائی جو ہے شارٹ نہیں ہوئی, اور اگر کبھی شارٹ ہوتی بھی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں کہ دوسرے نیٹ ورک سے, پشاور سے, جہلم سے, لاہور سے, ادھر سے اگر وہ دوائی ان کے نیٹ ورک میں موجود ہے تو وہاں سے منگوا کر تو اسلام آباد کے ریٹیلر کو سپلائی کرتے ہیں. میں نے کہا باقی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے, ہمیں کیا ہے کہ درد سر لے. نو, یہ پروفیشن انسانیت کی خدمت کا پروفیشن ہے, اس میں ہیڈیک لینا ہوگا. ڈی وارسن کیوں مشہور ہے, لوگ کیوں اس کی عزت کرتے ہیں کہ جب آپ ڈی وارسن پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر دوائی ملتی ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت جہد مسلسل ہوتی ہے, ایک کنٹینیوٹی ایک اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ڈی وارسن پہ جائے اور اسے کوئی دوائی نہ ملے تو میرے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی میرے منہ پہ تھپڑ مار دے. یہ میری تربیت ہے اپنے اسٹاف کو. تو آج رفیق جکوانی صاحب یہاں موجود ہیں, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے ادارے کے اندر انہوں نے مہتاب جیسے ہیرے پیدا کیے ہیں, اور انہوں نے یہاں ادویات کی فراہمی کے لیے ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا. ایک شاپ وزٹ کرتے ہیں, کون سا ڈسٹریبیوٹر ہے, مالک جو ہے کون سا ڈسٹریبیوٹر ہے, کون سا مینیجر ہے جو شاپ ٹو شاپ وزٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے, کوئی آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی دوائی شارٹ تو نہیں ہے. انہوں نے ان کو یہاں سے اسلام آباد سے گئے ہوئے بھی سال سے اوپر ہو چکا ہے. میں خوشی ہے مجھے کہ آج میں نے اپنا وعدہ ایفا کیا. شاید میری زندگی میں کوئی اور ایسا وعدہ نہیں تھا جو میں نے کسی سے کیا ہو اور اس کو میں نے پورا نہ کیا ہو. تو میں آج اپنے آپ کو کافی ریلیکس فیل کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ایک اہم ذمہ داری جو تھی, ایک وعدہ تھا, اس کو بھی پورا کیا ہے. تو زندگی کے اندر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اداروں کے بزنس کنسرن کا سر کا تاج ہوتے ہیں. تو مہتاب صاحب, میں آپ سے انتہائی مدب کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس میں دیر ہو گئی, لیکن دیر آئے اور میں کیا کہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ جو آپ نے محنت کی آپ کو ایک قابل تقلید مثال بنائیں. اسلام آباد کے باقی ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر آپ کو فالو کریں اور انہی قدموں پر چلیں جس پہ آپ چلے. ان کا رابطہ بھی اسلام آباد کے تمام ریٹیلر کے ساتھ ہو, ان کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ہمارے ڈسٹریبیوٹر سالو کریں.
چاہے وہ ایکسپائری کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کنٹینیوس سپلائی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ دیکھیے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں وہ کوئی یہ خیال نہیں کرتا، ایک ان کے پاس اسٹاک آیا، اگر ایک کسٹمر نے کہا ہے سارا اسٹاک مجھے ہی دے دو تو وہ اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. ایسے بھی نیٹ ورک ہے. چاہے پورے شہر کے اندر شارٹیج پڑ جائے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو بیچ دیے، بس پیسے لینے تھے کمانے تھے کما لیے، ہماری ڈسٹریبیوشن ختم ہو گئی، ہمیں کیا ضرورت ہے اسٹاک رکھنے کی. نو، ڈسٹریبیوٹر کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ اویلیبلٹی اویلیبل رکھے ہم کر. اور جو بھی ڈسٹریبیوٹر ایسا کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں، انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو پروفیشن ہے، میں ایک دفعہ میرے ایک دوست ڈاکٹر جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، ایک دفعہ میں ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے یہ اس جیسا رہا نہیں جیسا آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار ہم لوگ جو تھے نا، ہم برٹش سے پڑھ کے جب آئے، FRCS کر کے FPCCS کر کے آئے، تو ہم مریض کو مریض سمجھتے تھے، پیشنٹ سمجھتے تھے. لیکن آج اس کے بعد جو لوگ ادھر سے آئے ہیں، آگے سے ادھر، تو کہتے ہیں وہ پیشنٹ کو پیشنٹ نہیں کسٹمر سمجھتے ہیں. تو میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ جو مریض ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو پیشنٹ سمجھا جائے، اور ڈسٹریبیوٹر کو بھی اور ریٹیلر کو بھی اور اس پوری جو فارما انڈسٹری ہے اس کو پیشنٹس کو پیشنٹ سمجھنا چاہیے، کسٹمر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.